بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج ہم فقہ المیسر کا 16واں باب شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ویسے تو ابھی یہ لیکچر جو ہم دینے جا رہے ہیں ہمارے محترم شیخ ضمیر ابو زید حفظہ اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن ان کی بعض مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور چونکہ ہمارا سلیبس کافی باقی ہے تو انشاءاللہ اس میں تاکہ کور کر لیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ فقہ المیسر کا 16واں باب انشاءاللہ ہم لیتے ہیں ابھی، جس میں ہے صلح کا بیان۔ تو اس میں بھی کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ صلح کا معنی کیا ہے، اس کے جواز کی دلیلیں کیا ہیں۔ تو صلح کا ہمارے اردو کا لفظ ہے تقریباً، یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی صلح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یا فریقین کے درمیان موافقت پیدا کرنا، اختلاف ختم کرنا ان کا، اور اصطلاحی طور پر بھی ایسا معاہدہ جس میں لڑنے والوں کا اختلاف ختم ہو جائے، آپس میں وہ ایک ہو جائیں، ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس کے جواز کی دلیلوں کے حوالے سے یہ قرآن اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح جو ہے وہ بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں مگر جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے تو اس میں خیر ہے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، کہ صلح جو ہے مسلمانوں کے درمیان جائز ہے سوائے ایسی صلح کے کہ جو کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ اور یہ تنبیہ ہے اس حدیث کے اندر کہ اگرچہ صلح جائز امور میں سے ہے، لیکن اگر صلح کے نتیجے میں کسی حلال شدہ چیز کو حرام کیا جا رہا ہو یا کسی حرام چیز کو حلال کیا جا رہا ہو تو کوئی شک نہیں کہ یہ چیز ناجائز اور غلط ہے۔ اور اس لیے بعض اوقات آدمی کسی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، کوئی صلح کر لیتا ہے، کوئی ایسے معاملات کر لیتا ہے کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہوتے، اس میں حرام کا نتیجہ ہوتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے اس حدیث کی روح سے وہ جائز نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان ہمیشہ صلح کرنے کی کوشش میں رہے۔ احادیث میں ہمیں متعدد واقعات ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے، اور اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جھگڑنے والوں کی باہمی رضامندی پیدا کرنے کے لیے صلح کروانا نہ کہ جائز بلکہ مستحب امور میں سے ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عمومی صلح کی قسموں کا بیان۔ صلح کے مختلف انداز ہیں، مختلف ان کی قسمیں ہیں، تو ہم پہلے ان کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارا اس باب میں خصوصاً ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور معاملات کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کون سی صلح مراد ہے۔ تو صلح کے مختلف جو انداز ہیں، خاوند بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانا ہے،
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ خاوند بیوی میں انبن ہو گئی ہے تو ایک منصف شخص مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک منصف شخص جو ہے عورت کے خاندان کی طرف سے مقرر کرو، اگر وہ نیک نیتی سے صلح کروانے کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی سے بے رخی کرے اور اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہ رہے اور حتیٰ کہ بیوی کو چھوڑنے پر تک نوبت پہنچ جائے تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ اگر خاوند بیوی کے یعنی آپس میں حقوق کے حوالے سے کوئی کمی بیشی میں صلح کر لیں، اور صلح ہر حال میں بہتر ہی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے آپس میں لڑنے والوں کی دو جماعتوں کی صلح کروانا، جس کا کہ سورۃ حجرات میں اعلان ذکر کیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کی آپس میں صلح کرواؤ۔ اسی طرح آپس میں لڑنے والے مسلمانوں اور کافروں کی صلح کروانا ہے۔ مال کے علاوہ دوسرے معاملات میں آپس میں جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کروانا ہے، یعنی مال کے علاوہ باقی معاملات یعنی کہ لوگ کسی طرح کا ان کا کوئی جھگڑا اختلاف ہو تو یہ مختلف طرح کی صلح کے انداز ہیں، لیکن ہمیں جہاں پر اس موضوع پر یا اس باب میں ہمارے ہاں جو صلح مراد ہے وہ کون سی ہے کہ جو مالی معاملات میں آپس میں کسی جھگڑے کے بنیاد اس پر صلح کی جائے، یعنی دو آدمیوں کا جو دو جماعتوں کا آپس میں کوئی مالی کسی معاملے پر جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، تو ان کے درمیان صلح کروانا، تو یہ ہے ہمارا جو یہاں کا موضوع ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، جو مالی معاملات میں آپس میں جھگڑوں کی صلح کے حوالے سے دو قسمیں ہیں، صلح علی الاقرار ہے اور الصلح علی الاقرار اور صلح علی الانکار، یعنی اقرار کے ساتھ صلح ہے اور انکار کے ساتھ صلح ہے۔ اقرار کے ساتھ صلح کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک پہلی جو ہے جس کو صلح الابراء کہتے ہیں، یہ تسلیم کیا کہ حق کی جنس پر صلح ہے، یعنی ایک آدمی اس پر دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ اس یعنی کہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی یہ دعویٰ صحیح ہے، اور جس چیز پر دعویٰ کیا گیا اسی کی جنس پر صلح ہے۔ یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بالغ و عاقل شخص کسی کے قرض وغیرہ کا اقرار کرے، یعنی کہ آدمی کہے کہ میرے اوپر فلاں کا قرض ہے، پھر وہ شخص جس کے حق کا اقرار کیا گیا ہے وہ اس اقرار کرنے والے سے قرض یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے اور باقی لے لے، تو اس صورت میں صلح کے لفظ سے قرض کا کچھ حصہ معاف کیا گیا ہے، اور یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ عمل ایسے شخص کی جانب سے ہو جو صدقہ خیرات کرنے کی جس کو اجازت ہو، مجاز ہو اس کا، اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ حق اقرار کے لیے اس کی شرط نہ رکھی گئی ہو، یعنی جس پر حق ہے وہ کہے کہ میں اس حق کا اعتراف نہیں کروں گا جب تک یہ مجھ سے کچھ حق معاف نہ کرے گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ یعنی صلح الاقرار جو ہے اس کی دو قسمیں، پہلی قسم صلح الابراء ہے، جس کی صورت جس طرح بتایا ہے کہ کوئی بالغ عاقل شخص جو ہے کسی کے قرض وغیرہ کا اقرار کرے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، اور پھر جس کے حق میں اس نے قرض کا اقرار کیا ہے کہ فلاں کا حق قرض دینا ہے، وہ شخص جو ہے اس کا قرض ویسے ہی معاف کر دے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دے اور کچھ حصہ معاف کر کے باقی لے لے، تو یہ صلح جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ تو شرط کیا ہے کہ یہ صلح کرنے والا ایسا شخص ہو کہ جسے صدقہ خیرات کرنے کی اجازت ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کی اجازت کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہو کہ جس پر کوئی حجر نہ ہو، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے باب الحجر میں کہ بعض اوقات آدمی کے کسی مفلوق الحال یا مفلس ہونے کی وجہ سے
اس کے اوپر حجر لگا دی جاتی ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جو اپنے معاملات میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلح جو ہے اپنا قرض پورا کرو، وہ معاف کر دینا پورا ہی، یا کوئی قرض کا کچھ حصہ معاف کر دینا اس شخص کے لیے جس نے قرض کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ تو یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے جو عاقل بالغ ہو اور اس کے پاس اس پر حجر نہ ہو، مالی لحاظ سے اس پر حجر نہ ہو۔ اگر مالی لحاظ سے اس پر حجر ہے تو پھر جو ہے اسے اپنا قرض معاف کرنے کی اجازت نہیں، یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جس نے قرض دینا ہے، جس نے قرض کا اقرار کیا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں تب اعتراف کروں گا کہ اگر تم میرے قرض کو معاف کرتے ہو یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرتے ہو۔ اگر وہ اس شرط پر قرض کا اعتراف کرتا ہے تو یہ ایسی صلح جائز نہیں ہے، یعنی اس کا یہ اعتراف جو ہے بغیر کسی شرط کے ہو۔ ہاں، اعتراف اس نے کر لیا، اعتراف کرنے کے بعد ہے کہ جس کا قرض ہے وہ قرض کا کچھ حصہ معاف کر دے یا قرض ویسے ہی معاف کر دے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو معاف کرے۔ لیکن جس نے قرض دینا ہے اسے حق نہیں کہ وہ پہلے سے شرط رکھے کہ تم میرا قرض کوئی معاف کرو۔ اور دوسری صلح معاوضہ ہے، یعنی کہ صلح علی المعاوضہ علی العوض، جس کو کہتے ہیں صلح علی العوض۔ وہ کیا ہے کہ تسلیم شدہ حق کی جنس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے صلح کرنا۔ صلح برات ہی کہ جس چیز کا یعنی کہ اقرار کیا گیا اسی کی جنس پر صلح کرنا۔ قرض کا اقرار کیا گیا ہے تو قرض کے حوالے سے صلح ہو، قرض کے معاف کرنے کی یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرنے کی، کہ جب کہ صلح یعنی علی العوض جو ہے، صلح معاوضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ تسلیم شدہ حق کی جنس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لے کر صلح کرنا، جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کے لیے قرض وغیرہ کا اعتراف کرے کہ میں نے تمہارا قرض دینا ہے، اور پھر ان دونوں نے اس چیز سے ہٹ کر اس کے بدلے میں کسی اور چیز کو لے کر صلح کر لی، تو اس کا حکم خرید و فروخت کا ہوگا۔ یعنی اس کی صورت جس طرح ذکر کیا ہم نے کہ کسی نے دوسرے کے حوالے سے قرض کا اعتراف کیا کہ میں واقعی آپ کا قرض دینا ہے۔ اب پہلی صورت میں تو یہ تھا کہ قرض معاف ہو جائے یا قرض کا کچھ حصہ معاف ہو جائے، لیکن اس دوسری صورت میں صلح علی العوض جو ہے، اس میں قرض میں سے کچھ نہیں چھوڑا جا رہا یا قرض معاف نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ اور کسی چیز کو لے دے کر اس میں صلح کر لی جائے۔ یعنی یعنی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے آپ کا واقعی 1000 دینار قرض دینا ہے، تو اب جس کے حق میں اس نے اعتراف کیا ہے وہ کیا کرے کہ اس کو کچھ اور چیز دے دے، کوئی مال دے دے، کوئی اور روپیہ دے دے، کوئی ایسی چیز دے دے اس کے بدل میں کہ جو اس نے اعتراف کیا ہے۔ تو علماء مانتے ہیں کہ اس کا حکم ایسی ہے جیسا خرید و فروخت کا حکم ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز کرائے پر ہے جس کا منافع حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی حکم جو ہے کرائے کا ہوگا۔ اور دوسری قسم یہ تھی کوئی صلح کی پہلی قسم کہ جس کے آگے 2 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ صلح علی الاقرار ہے، کہ جس کی 2 قسمیں صلح علی البراء ہے اور صلح علی العوض ہے۔ اور دوسری قسم الصلح علی الانکار۔ صلح انکار کا معنی کہ انکار کے باوجود صلح کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص پر قرض وغیرہ کا دعویٰ کرے اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس کا انکار کرے یا خاموشی اختیار کرے، اور وہ اس چیز کے بارے میں لا علم ہو جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، پھر مدعی مدعا علیہ سے نقد یا ادھار مال کے عوض صلح کر لے، تو اس شکل میں صلح جائز ہے، جبکہ مدعی اپنے دعوے کو سچ سمجھتا ہے اور مدعا علیہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دعویٰ غلط ہے، لیکن وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے مال دے دے۔ تو صلح انکار کی صورت کیا ہوئی پھر کہ کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر میرا یہ حق ہے، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ آگے سے اس کا انکار کرتا ہے یا اس سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے، یعنی یا تو انکار کر دے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس سے، یعنی کہ میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے، یا خاموشی اختیار کرے، یا پھر لا علمی کا اظہار کرے کہ مجھے اس کے حق کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ سب انکار ہی کے معنی میں آ رہا ہے، صلح انکار۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے
اس انکار تو کر دے کہ اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے یا خاموشی اختیار کر لے، لیکن پھر بھی اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو مال دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھ پر جو فلاں فلاں حق کا ایک طرح یعنی کہ دعویٰ کیا ہے، اب وہ حق میرے اوپر ہے تو نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے یا میرا جہاں تک معاملہ ہے، جو تم نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ سچا نہیں ہے، دعویٰ میرے اوپر حق نہیں ہے، لیکن چونکہ تم لینا ہی چاہتے ہو تو میں تم کو یہ مال یا اتنا یہ چیز دیتا ہوں۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے مال دے دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بھی صلح کی شکل کہ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائے۔ تو یہ صلح کی دو شکلیں، الصلح علی الاقرار اور صلح علی الانکار۔ تیسرا مسئلہ صلح سے متعلق احکامات۔ کسی ایسے حق کے بارے میں صلح کرنا جائز نہیں، کسی ایسے حق کے بارے میں صلح کرنا جائز ہے کہ جو کہ معلوم نہ ہو، یعنی ایسا قرض یا چیز جسے جاننا دشوار ہو، جیسے دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا اور اس معاملے پر ایک لمبا وقت گزر گیا اور دونوں میں سے کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ معاملہ اس کے ساتھی کا کیا حق تھا۔ یعنی میرا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا آج سے 20 سال پہلے فرض کریں، اور اب مجھے یاد نہیں کہ معاملہ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کسی ایسے حق کے بارے میں صلح کرنا جائز ہے جو کہ معلوم نہ ہو، یعنی اس نے میرے اوپر کوئی ایسے حق کا دعویٰ کیا ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو قرض کا دعویٰ ہو یا کسی اور چیز کا دعویٰ ہو کہ جو لمبا وقت گزرنے کی وجہ سے اب بھول چکی ہو، اس کا یاد نہ ہو، تو دونوں میں سے کسی کو بھی یاد نہ ہو تو اس پر اس کے ساتھی کا کیا حق ہے، تو یہ بھی صلح جائز ہے۔ یعنی کہ تو دعویٰ کرنے والے کو بھی جائز نہیں کہ میرا اس کے اوپر کیا حق ہے، اور نہ مجھے یاد ہے کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کا میرے اوپر حق ضرور ہے۔ تو یہ بھی صلح ہے جو ایک چیز نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کی جا سکتی ہے تاکہ آپس کے اختلافات اور یہ چیزیں ختم ہوں۔ دوسرا مسئلہ، صلح ہر اس چیز کے بارے میں جائز ہے جس کا معاوضہ لیا جا سکتا ہو۔ صلح ہر اس چیز میں جائز ہے جس کا معاوضہ لیا جا سکتا ہو، معاوضہ لینا جائز ہو، جیسا کہ قصاص کے عوض شریعت میں مقرر کردہ دیت ہے، یعنی قصاص کے بدلے میں دیت رکھی گئی ہے، تو دیت یا اس سے کم یا زیادہ پر صلح کرنا، پوری دیت جتنی بنتی ہے اس پر، یا دیت سے زیادہ یا دیت سے کم پر صلح کر لینا، تو یہ بھی جائز ہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں جائز ہے کہ جس کا معاوضہ لیا جا سکتا ہو۔ تیسرا مسئلہ، صلح ہر اس چیز پر جائز نہیں ہے جس کا معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں۔ یعنی دوسرے مسئلے میں کیا تھا کہ جس کا معاوضہ لینا جائز ہے اس پر صلح بھی جائز ہے، لیکن جس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے اس پر صلح کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود پر صلح کرنا، کیونکہ یہ حدود مقرر کرنے کا مقصد ہی لوگوں کو عبرت دلانا ہے۔ ان مثلا کوئی چور چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کی گئی ہے وہ چور کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، تو ہاں اگر تو پہلے سے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنا حق تو الگ بات ہے، لیکن قاضی کے پاس عدالت میں مسئلہ پہنچ گیا تو اب جو ہے اس کو چور کو یعنی کہ اسے صلح کرنے کا مراد یعنی اپنا حق ساقط کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کسی چور پر حد قائم کرنے کے بجائے اس سے کسی مالی عوض پر صلح کر لی جائے، یعنی اس کو کہا جائے کہ بجائے تیرا ہاتھ کاٹنے کے ہم تم سے پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ صلح ہر اسی پر جائز ہے کہ جس میں شرعی معاوضہ لینا جائز ہے، اور جس میں شرعاً معاوضہ لینا جائز نہیں تو اس پر صلح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صلح کا مقصد کیونکہ اس یعنی کہ حد کا مقصد ہی حدود کا مقصد ہی جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، عبرت دلانا ہے، تو اس لیے ایسے یعنی کہ حدود وغیرہ میں ایسی چیزوں میں جو ہے صلح جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا صلح کے حوالے سے کہ صلح کے مسائل کیا ہے اور صلح کیا ہوتی ہے اور صلح کے انداز کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد اگلا باب لیتے ہیں، باب نمبر 17واں باب، جس میں ہے مسابقہ کا بیان۔ مسابقہ کیا ہے؟ مقابلہ بازی، کہ جس طرح کے کمپٹیشن ہوتا ہے دو لوگوں کا، دو آدمیوں کا کسی چیز میں، تو یہ مسابقہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں مقابلہ بازی۔
اس میں بھی کہ ایک مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ مسابقہ کا معنی کیا ہے۔ مسابقہ کا معنی لفظی طور پر سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو مسابقہ کہتے ہیں جس میں مقابلہ کرنے والے آپس میں شرط لگائیں کہ گھوڑا، اونٹ یا تیر اندازی میں جو شخص جیت جائے وہ انعام حاصل کر لے گا۔ جو شخص آگے بڑھ جائے، سبقت سے جس طرح ذکر کیا ہے، مسابقہ کا لفظ سبقت سے ہے کہ جو آدمی مقابلہ میں، اور مقابلہ اگر گھوڑے، اونٹ یا تیر اندازی کا ہو جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، یا ان کے قائم مقام چیزوں کا، یعنی ہم آگے ذکر کرتے ہیں کیا مسابقہ صرف گھوڑے، اونٹ اور تیر کے اندر ہی جائز ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ لا سبق الا فی خف او الا فی حافر او خف او سہم، کہ لا سبق الا فی خف او نسل حافر۔ ہاں جی، تو کیا ان تینوں میں ہے، یا ان تینوں پر اور چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا؟ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں پر ان چیزوں کو قیاس کیا جائے گا جو اسی طرح کی ہیں اور یہی مقصد پورا کرتی ہیں۔ تو خیر، بات کر رہے تھے مسابقہ کی تعریف کے حوالے سے کہ مسابقہ جس میں مقابلہ کرنے والے آپس میں شرط لگائیں کہ گھوڑا، اونٹ یا تیر اندازی میں جو شخص جیت جائے گا وہ انعام حاصل کر لے گا۔ مسابقہ کا حکم کیا ہے؟ مسابقہ جو ہے وہ جائز ہے قرآن، سنت اور اجماع سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تمہارے جہاں تک ممکن ہو ان کافروں کے مقابلے کے لیے قوت تیار کرو، طاقت تیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا، مقابلے کیے آپ نے بعض اوقات۔ انہی میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل المدمرہ من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع وبین التي لم تدمر من ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان وہ گھوڑے جو مضمار کیے ہوئے تھے، دمار شدہ گھوڑے ہیں، ان کے درمیان آپ نے مسابقہ کروایا، مقابلہ کروایا۔ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک۔ مدینہ میں 2 جگہ ہیں، تو وہاں پر آپ نے اس جگہ کے دونوں جگہوں کے درمیان کا آپ نے ان گھوڑوں کا مقابلہ کرایا جو مدمر ہے۔ اور دمار کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے آگے۔ اور نہ دمار کیے ہوئے گھوڑے جو ہیں ان کا آپ نے مقابلہ کروایا ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک، یعنی جو مسافت کم تھی، یہاں جہاں پر مسافت زیادہ تھی آپ نے وہاں پر ان گھوڑوں کا مقابلہ کروایا کہ جو دمار شدہ تھے، مدمر تھے، اور جو دمار شدہ نہیں تھے ان گھوڑوں کا مقابلہ اس سے کم جگہ میں ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرایا۔ تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ کروانا، مقابلہ کروانا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ مدمر یا دمار کیا چیز ہے؟ دمار یہ ہے کہ جانور کو خوب چارہ دیا جائے، خوب کھلایا پلایا جائے، یہاں تک کہ موٹا ہو جائے، گھوڑا موٹا ہو جائے، پھر اسے خوب دوڑایا جائے، اور خوراک صرف اس کی یعنی کہ گزران کے مطابق معمولی سی دی جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عام طور پر گھوڑا پھر تنمند ہوتا ہے، اس کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور لمبے وقت کے لیے دوڑنا، بھاگنا اور جنگ لڑنا، ان چیزوں کے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل وہ گھوڑا کہ جس کو یہ نہ کیا گیا ہو، اس کے اندر سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، اور جنگوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اس کے اندر یہ پھرتی نہ ہوگی۔ اس لیے گھوڑے کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح موٹا تازہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو خوب جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کو ایک ریہرسل بھی کی جاتی، خوب دوڑایا بھی جاتا ہے، اور اس کی خوراک بھی صرف اتنی سی دی جاتی ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہو، اور پھر جنگوں میں ایسے ہی گھوڑے کام آتے ہیں۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا سبق الا فی خف او نسل او حافر، کہ مقابلہ صرف اونٹ، تیر اندازی اور گھوڑوں میں ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں چونکہ یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، غلبہ دین کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اونٹوں پر سوار ہونا اور تیر اندازی کرنا یا نیزہ پھینکنا، یا گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر طے کرنا یا اپنی منزل طے کرنا۔ تو یہ تھا 3 وہ چیزیں کہ جو آپ کے زمانے کے اہم ترین وسائل تھے لوگوں کے لیے، خصوصاً جہاد کے میدان میں۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں کے اندر مسابقہ مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، چاہے وہ مقابلہ جسے ہم پڑھیں گے کسی عوض کے ساتھ ہو یا بغیر عوض کے ہو۔ تو میں آپ نے لا سبق الا فی خف او نسل او حافر،
کہ سوائے تین چیزوں کے اور کسی میں مقابلہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ خف کا معنی کیا ہے؟ خف کا لفظی معنی ویسے تو وہ موزے جو ہوتے ہیں وہ ہے، لیکن اونٹ کی چونکہ پاؤں اس انداز سے ہوتا ہے جیسے کہ وہ موزے کی شکل پہ موزے پہنے ہوئے اس انداز سے، اس لیے اس کو اونٹ کے پاؤں کو خف کا نام دیتے ہیں۔ اور نسل کیا ہے؟ نسل ہر وہ چیز ہے کہ جو آگے سے تیز ہو، جس طرح کہ تیر ہے، نیزہ ہے، ایسی چیزیں۔ اور حافر، حافر کا معنی، حافر جو یعنی کہ گھوڑے کا پاؤں ہے، تو گھوڑے کے پاؤں کو کیونکہ وہ جب پڑتا ہے زمین پر تو زمین کو کھودتا ہے، حفر کرتا ہے، حفر کے معنی گڑھا کھودنا اس طرح سے۔ تو اونٹ کے برعکس، کہ اونٹ کا جب پاؤں پڑتا ہے زمین پر تو اور پھیل جاتا ہے، اور اس سے نہ تو یعنی اس سے جو ہے کوئی اپنے زمین کے اندر کوئی یعنی کہ کسی طرح کا کوئی نشان نہیں پڑتا، لیکن گھوڑے کا پاؤں جب پڑتا ہے زمین پر تو کیا ہے کہ زمین کے اندر نشان پڑتے ہیں اور حفر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک یعنی کہ جس طرح کے بعض اوقات گڑھا بن جاتا ہے یا وہاں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو حفر کا نام دیا گیا۔ تو اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، اونٹ کا، گھوڑے کا اور تیر اندازی کا، جو کہ آپ کے زمانے کے اہم ترین وسائل تھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ علماء نے ان تینوں چیزوں پر ان چیزوں کو قیاس کیا ہے جو آج کے زمانے میں ان کے قائم مقام ہیں۔ جو اونٹ کے کیا مقام ہوگا اس کو اونٹ کی جگہ دی جائے گی، اور جو گھوڑے کے کیا مقام ہوگا آج کے زمانے میں گھوڑے کی حیثیت سے ہے، اس کو گھوڑے کا یعنی کہ وہ دی جائے گی، اور جو اسی طرح تیر اندازی اور ایسی کوئی چیز اگر ہے تو ان کا وہی حکم ہوگا جو اس حدیث میں ہے۔ مجموعی طور پر مقابلوں کے جواز پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اگرچہ اس کے بعد جزوی مسائل میں اختلاف موجود ہے۔ یعنی علماء اسلام کے اندر اجمالی طور پر جو ہے وہ مقابلوں کے جائز ہونے پر اتفاق ہے کہ مقابلے جائز ہیں، لیکن اس کے بعد جزوی مسائل جس کا ہم بعد آگے پڑھیں گے کہ جس میں علماء کے اختلافات ہیں۔ مسابقہ یا مقابلہ، اس کی تین قسمیں ہیں۔ جو مقابلہ عوض یا بغیر عوض کے جائز نہیں، یعنی پہلی قسم کیا ہے کہ ہر وہ مقابلہ جو عوض کے ساتھ ہو یا بغیر عوض کے ہو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایسا مقابلہ جو حرام کاموں میں ہو، یعنی کوئی اور سا مقابلہ جائز نہیں کہ ہر وہ مقابلہ جو حرام کاموں میں ہو، جیسے کہ شطرنج کھیلنا ہوگا، یعنی دو آدمی شطرنج کھیل رہے ہیں اور شرط طے ہوتی کہ جو بھی جیتے گا اس کو دوسرا جو ہے اس کو عوض دے گا، تو یہ جو ہے عوض کے ساتھ مقابلہ ہے، یا بغیر عوض کے بھی چلتا ہے تو یہ حرام ہے۔ دوسرا مقابلہ جو عوض اور بغیر عوض دونوں سے جائز ہے، مقابلے چاہے کوئی معاوضہ اس میں رکھا گیا ہو یا معاوضہ نہ رکھا گیا ہو، لیکن مسابقہ مقابلہ ہو گیا تو وہ جائز ہے، جیسا کہ اونٹ، تیر اور گھوڑے کا مقابلہ ہے۔ آپ کے حدیث میں اونٹ، تیر اور گھوڑے کا مقابلہ تو جو جائز ہے۔ تیسرا جو مقابلہ بغیر عوض کے جائز ہے اور عوض سے جائز نہیں ہے، پہلے مسئلے کے برعکس کہ جو مقابلہ بغیر عوض کے جائز ہے وہاں پر کیا تھا کہ عوض کے ساتھ، پہلے مسئلے میں کہ جو مقابلہ عوض یا بغیر عوض جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرے میں جو مقابلہ عوض اور بغیر عوض کے جائز ہے۔ تیسرا جو مقابلہ بغیر عوض کے جائز ہے لیکن عوض سے جائز نہیں، اور وہ مقابلے ہیں کہ جو اونٹ، گھوڑے اور تیر کے علاوہ ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کے علماء کے نزدیک فٹ بال کا مقابلہ ہے، قدموں پر پاؤں پر دوڑنے کا مقابلہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ایک دفعہ آپ دوڑتے ہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور دوسری دفعہ دوڑ لگاتے ہیں تو حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہے اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، بلکہ پہلی بار کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہیں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دوسری دفعہ میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پیچھے حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور آپ آتے ہیں ہذہ بتلک، کہ یہ جو ہے اس مقابلے کے بدلے میں ہے کہ جہاں تم جیتی تھی اب میں جیت گیا، تو یہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ مقابلے کی تین قسمیں، ایک وہ مقابلہ جس میں جو جائز ہی نہیں کہ عوض سے ہو، بغیر عوض کے ہو، اور وہ حرام مقابلے ہیں جس کے حرام نتائج ہیں، اور دوسرے وہ مقابلے کہ جو عوض اور بغیر عوض دونوں طرح جائز ہیں، کہ جس میں تین چیزیں ہیں، اونٹ، گھوڑا اور تیر اندازی، اور آج کے زمانے میں جو بھی ان تینوں کے قائم مقام ہیں۔ اور تیسری شکل کہ جو مقابلہ بغیر عوض کے تو جائز ہے لیکن عوض سے جائز نہیں۔
بغیر عوض کے جائز ہے، لیکن عوض اس میں دینا جائز نہیں، جیسا کہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ باقی مقابلے ہیں، اونٹ گھوڑے تیر اندازی کے علاوہ اور کوئی مقابلے ہیں تو وہ جو ہے وہ بغیر عوض کے جائز ہے، لیکن اس میں عوض لینا جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ دوڑ کا مقابلہ ہے، آپ نے دوڑ لگائی لیکن آپ نے اس میں کوئی عوض اس طرح کی چیز نہیں رکھی۔ اس کا دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ مقابلے یا مسابقے کے احکامات کیا ہیں۔ مقابلہ یا مسابقہ، اس کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ گھوڑا اور اس کے علاوہ چوپائے اور سواریوں کے درمیان مقابلہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے پیدل دوڑ، تیر اندازی اور اسلحوں کے استعمال سے بھی مقابلہ کرنا جائز ہے، یعنی گھوڑے اور اس کے علاوہ جو چوپائے اور سواریوں کے درمیان مقابلہ کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ اگر مقابلے کی شکل میں ہو، اگر معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لڑانے کی شکل میں ہو اور ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی شکل میں ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو گھوڑے اور اس کے علاوہ چوپائے اور سواریوں کے درمیان مقابلہ کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سے پیدل دوڑ، تیر اندازی اور اسلحوں کے استعمال سے بھی مقابلہ جو کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اونٹ گھوڑے اور تیر اندازی کے مقابلے میں کسی چیز کو بطور عوض مقرر کرنا بھی صحیح ہے۔ اونٹ گھوڑے اور تیر اندازی کے مقابلے میں کسی چیز کو بطور عوض مقرر کرنا صحیح ہے، جس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا سبق الا فی خف او نصل او حافر، کہ کسی بھی چیز کے میں مسابقہ جو ہے جائز نہیں سوائے اونٹ گھوڑے اور تیر اندازی میں۔ تیسرا مسئلہ، ہر وہ عمل جس میں کوئی شرعی مسلط ہو، جیسے کہ جہاد کی مشق ہے، علمی مسائل پر مشق ہے، تو اس میں مسابقہ جائز ہے اور اس میں عوض لینا بھی جائز ہے۔ یعنی صاحب کا حدیث میں تو ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ جو جہاد کے میدان میں کام آتی ہے، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل جس میں کوئی شرعی مسلط ہو، جیسے کہ جہاد کے مشق ہے، علمی مسائل پر مشق ہے، تو اس میں مسابقہ جائز ہے اور اس میں عوض لینا بھی جائز ہے۔ یعنی وہ مسابقہ کہ جس میں کوئی شرعی مسلط ہو تو ایسا مسابقے میں حصہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا عوض بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کا مسابقہ میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، ہر وہ عمل جس کا مقصد ایسا کھیل اور ایسی تفریح ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہو، تو اس میں مسابقہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ دین کے فرائض جیسے نماز وغیرہ سے غفلت کا ذریعہ نہ بنے۔ جی ہاں، یہاں پر ایک اور چیز کا تنبیہ کی گئی، وہ کیا ہے کہ ہر طرح کے کھیل اور تفریح کے معاملات جائز ہیں بشرطے کو اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہو، یعنی شریعت کو منع بھی نہ کیا گیا ہو اور اس میں کوئی نقصان کا پہلو بھی نہ ہو، تو ہر اس طرح کے کھیل وغیرہ جائز ہے۔ تو اس میں مسابقہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ دین، ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دین کے فرائض سے انسان کو دور نہ کر دے، اسے غافل نہ کر دے۔ اسی طرح کے مقابلوں میں عوض لینا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے مقابلے جو ہیں اس میں عوض لینا جائز نہیں ہے، اسے مقابلہ کریں گے لیکن اس عوض اس میں نہیں لیا جائے گا۔ پانچواں مسئلہ، مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کو نتیجہ آنے سے پہلے مقابلہ ختم کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن نتیجہ آنے کے بعد یہ اختیار صرف جیتنے والے کو حاصل ہوگا، ہارنے والے کو نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہاں پر اس بات کا بیان ہوا ہے کہ کب جو ہے مقابلے کا یہ معاہدہ ختم کیا جا سکتا اور کب نہیں کیا جا سکتا، تو اس حوالے سے ہی کہ مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کا نتیجہ آنے سے پہلے مقابلہ ختم کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی کہ پہلے آدمی کا نتیجہ نکلا اور وہ لے کر جو ہے یعنی کہ اس نے مقابلہ ختم کر دیا، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ مقابلہ جو ہے اگر ہوتا ہے تو کسی ایک کو، ہر ایک کو نتیجہ آنے سے پہلے مقابلہ ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، نتیجہ آنے سے پہلے ختم کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن نتیجہ آنے کے بعد ختم نہیں کر سکتے سوائے کہ جو آدمی جیت گیا ہو۔ ہاں، جیتنے والا نتیجہ کے بعد ختم کر سکتا ہے، لیکن باقیوں کو حق نہیں کہ وہ ختم کریں۔ چھٹا مسئلہ، مقابلہ میں شریک لوگوں میں سے یا سواری کے جالوں میں سے کسی کی موت سے مقابلہ ختم ہو جائے گا، یعنی اگر مقابلہ کرنے والوں میں سے کوئی مر جاتا ہے یا جن سواریوں کو دوڑایا جا رہا ہے ان سواریوں میں سے کوئی سواری مر جاتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے، ایسی حالت جی ہاں، تو بات کر رہے تھے چھٹا مسئلہ، مقابلے میں شریک لوگوں میں سے یا سواری کے جالوں میں سے کسی چیز کی موت مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ ساتواں مسئلہ، امپائر یا حاضرین کے لیے کسی مقابلہ کرنے والے کی تعریف کرنا یا دوسرے کی مذمت کرنا، عیب لگانا، یہ
اچھا عمل نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر تان بازیوں کی جائیں اس طرح کے موقع پر جو ہوتی ہیں عام طور پر۔ 8واں مسئلہ کہ ہر ایسا مقابلہ حرام ہے کہ جس میں جانوروں کو تکلیف دی جائے۔ بعض اوقات جانوروں کو آپس میں لڑایا بڑھایا جاتا ہے اور ایسے مقابلے کرنا جائز نہیں۔ ہاں، دوڑ لگوائی جا سکتی ہے، ایسی چیز کی جا سکتی ہے کہ جس میں اس کی تکلیف نہ ہو، لیکن جہاں پر اس کی تکلیف ہو، لڑانے بڑھانے کے معاملات ہوں، بیلوں کو لڑانا ہو، مرغوں کو لڑانا ہو، بکروں کو بڑھانا ہو، اس طرح کے کام سبھی جاہلوں کے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ 9واں مسئلہ صحیح قول کے مطابق شرعی اور ایسے علوم میں مقابلہ جائز ہے جو جہاد کے لیے مفید ہوں۔ ہم ذکر کیا ہے پہلے کہ حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، خف، نسل اور حافر، تو اس پر قیاس کی جائیں گی ہر طرح کی وہ چیزیں کہ جو اس کے معنی میں ہیں موجودہ اصلوں کے لحاظ سے، اور دوسرا اس کو معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے گا ان تینوں چیزوں کی اجازت کیوں دی گئی، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے خیال کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہو، جہاد کے راستے پر لگائی جائے، تو اس میں مسابقہ جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ مسابقہ میں عوض لینے کی شروط۔ پہلی، تیر اندازی میں نشانے بازوں کو یا مقابلے میں شریک سواریوں کو دیکھ کر نامزد کرنا ہوگا۔ علماء نے، فقہاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں یا مقابلے میں استعمال کی جانے والی سواریاں ہیں تو تیر اندازی میں نشانے بازوں کو مقابلے میں شریک سواریوں کو دیکھنا، ان کے معاملات کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، مقابلہ میں سواریوں کا ہم جنس ہونا، یہ شرط ہے، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ مقابلے میں سواریوں کا ہم جنس ہونا یا تیر اندازی میں کمان کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ یعنی سواریاں جن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے وہ سواریاں آپس میں ہم جنس ہوں، برابر ہوں، اور تیر اندازی میں اگر ایک سے زیادہ لوگ حصہ لے رہے ہیں تو تیر کمان میں یکسانیت ہو، ایک جیسی ہوں، اور یہ یکسانیت کوالٹی کے اعتبار سے ہو۔ چنانچہ عربی اور ہیبرڈ کے درمیان یا عربی اور فارسی کمان کے درمیان مقابلہ درست نہیں ہے۔ یعنی مقابلہ کیا ہوگا کہ جو ہم جنس، یعنی کہ ویسے ہی چیزوں کے ایک جیسی چیزیں ہوں، اگر چیزیں الگ الگ ہیں تو اس میں مقابلہ نہیں ہوگا۔ تیسری شرط فاصلہ یعنی مسافت، اور ہدف یعنی گول مشاہدہ یا پیمائش سے متعین کیا جائے۔ یعنی کسی مسافت پر جو ہے مقابلہ ہوگا کہ ہدف کیا ہوگا، گول کیا ہوگا، ان سبھی چیزوں کو مشاہدہ یا پیمائش سے متعین کیا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ عوض ملنے والا انعام، یعنی عوض جو انعام ہے متعین اور جائز ہو۔ یعنی اس میں اگر انعام رکھا جاتا ہے تو انعام جو ہے متعین ہو، جائز یعنی کہ جائز ہو، جائز بھی ہو اور متعین بھی ہو۔ چنانچہ یہ ایک معاہدے کے تحت مالی معاوضہ ہے، لہذا یہ دوسرے معاہدوں کی طرح متعین اور جائز ہونا ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ یا پانچویں شرط، یعنی انعام جو ہے مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے نہ ہو۔ یہ انعام دیا جا رہا ہے وہ باہر سے ہو، تیسرے شخص کی طرف سے، تو مقابلہ کرنے والے جو ہے انعام کی طرف سے نہ ہو بلکہ کسی اور کی جانب سے ہو، تاکہ اس میں جوئے کی مشابہت نہ ہو۔ کیونکہ اگر جو مسابقہ میں حصہ لینے والا خود ہی انعام میں حصہ لے گا تو کیا ہوگا، اس میں یا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جبکہ اس کا مال صرف ہوا ہے اور جو جوئے کی شکل ہے۔ تو چنانچہ اگر معاوضہ دونوں مقابلہ کرنے والوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے ہو تو مقابلہ جائز نہیں ہوگا۔ معاوضہ اگر دونوں مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے ہو یا دونوں میں کسی ایک طرف سے ہو تو پھر مقابلہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ معاوضہ جو ہے کوئی ایک، یعنی کہ باہر کی تیسری شخصیت جو ہے، تیسرا شخص جو ہے دینے والا ہو۔ تو یہ تھے مسابقہ یا مقابلہ کے بارے میں کچھ مسائل۔ بارک اللہ فیکم۔